فیلڈ اسکول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ امید کرتی ہوں کہ طالب علم آپ لوگ بخیر ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ ہم سبق نمبر 2 کی ابتدا کر چکے ہیں۔ سبق کا نام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں 2 عبارت ہم پڑھ چکے ہیں، 2 پیراگراف ہم پڑھ چکے ہیں۔ بچوں اب تیسرے عبارت کی جانب معلمہ بڑھ رہی ہے۔ اسکرین کو توجہ سے دیکھیے اور الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مالک تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ کر گھسیٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، تو اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک منظر کو برداشت نہ کر سکے، فوراً ان کے مالک سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تو بچوں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں راستے سے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص کو دیکھا، ان کا مالک کیا کر رہا تھا، گرم ریت، یعنی عرب ممالک میں جو ہوتی ہے اکثر ریت گرم ہوتی ہے کیونکہ وہ ریگستانی علاقہ ہے، وہاں پر ریت گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے مقابلے میں وہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو گرم ریت پر یعنی تپتی ہوئی ریت، گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بڑا پتھر رکھ کر کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا بلال حبشی سے ان کا مالک تو اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ جو یہ کوٹیشن میں جو الفاظ آتے ہیں، آپ کو اس کے الفاظ کو کوٹیشن میں جو آتے ہیں وہ جوں کے توں ہوتے ہیں۔ تو ان کا مالک ان سے کیا کہہ رہا تھا، تو اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ منظر دیکھے اور ان کو برداشت نہیں ہوا، حضرت بلال کو فوراً ان کے مالک سے خریدا اور آزاد کر دیا۔ یعنی اس وقت کیسا دور تھا، غلاموں کا دور تھا، یعنی انسان کو خرید لیا جاتا تھا اور ان سے بے تحاشا غلامی کروائی جاتی تھی، یعنی دن کی فکر نہ رات کی فکر بلکہ صرف مالک کا حکم ماننا اور کام مکمل کرنا، یہی غلاموں کا شیوا ہوتا تھا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ ہے، دی حضرت بلال نے کعبے میں جب صدا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، یعنی کعبے میں سب سے پہلے اذان دینے والے کون ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سچے اور ایماندار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے علاوہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے والے شخص حضرت بلال ہیں۔ تو ایک اور عبارت دیکھ لیجئے بچوں، ایک اور پیراگراف، چوتھا پیراگراف۔ پہلے پیراگراف میں ابوبکر صدیق کی زندگی کے بارے میں مختصر بتایا گیا اور دوسری عبارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین کی تبلیغ کے بارے میں بتایا گیا۔ اہم نکات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تیسری عبارت میں حضرت ابوبکر صدیق اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان ہے۔ تو چوتھی عبارت کی طرف ہم جب بڑھیں گے تو توجہ سے اسکرین کی طرف دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں پر اہل مکہ کی ظلم و زیادتی، مارنا، تشدد کرنا، جھگڑنا، ہر بات پہ لڑائی جھگڑے کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو ظلم یا زیادتی بولیں گے۔ جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا یا پھر ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ کہاں پر کی تھی بچوں، مکہ سے مدینہ گئے تھے۔ کیوں، مکہ میں ان لوگوں کا ظلم ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، لوگ ستانے لگے تھے، طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ لے کر، کس کے اپنے ساتھ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون گئے، حضرت ابوبکر، جبل سور، جبل کے معنی پہاڑ، اور جبل سور کی طرف روانہ ہو گئے اور غار سور میں 3 دن تک قیام کے بعد مدینہ چلے گئے۔ غار مطلب گفا کے ٹائپ میں جو ہوتا ہے اسے ہم غار کہیں گے۔ غار سور، جبل سور، غار سور، یعنی جبل پہاڑ کا نام بھی سور ہے اور غار کا نام بھی سور ہے، دیکھ لیجئے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا، جس کے لیے ایک زمین کا حصہ پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک زمین کا حصہ پسند فرمایا جس میں مسجد بنانے کا ان کا ارادہ تھا۔ مسجد سے مراد اللہ تعالیٰ کا گھر، جس میں ہم نمازی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس کے مالک 2 یتیم بچے تھے، یتیم بچے جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو، وہ بچے کیا کہلاتے ہیں، یتیم کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
6 سال کی عمر کے بعد یتیم ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس زمین کی قیمت ادا کی، اور یعنی پیدائش میں ہی وہ یتیم ہو گئے تھے، پیدا ہوتے ہی والد کا سایہ سر سے چلے گیا تھا، اس کے بعد جب 6 سال کے ہوئے تب ماں کا بھی سایہ سر سے چلا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس زمین کی قیمت ادا کی اور مسجد کی تعمیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ یعنی جب 2 یتیم بچوں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین خریدی اور مسجد بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ احادیث میں یا پھر کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی محنت و مشقت سے مٹی گاڑے اٹھاتے اور اس مسجد کو بنانے میں جستجو سے لگے رہتے، جو وہ آج آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے یا پھر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو مسجد نبوی کے نام سے دکھائی دے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، یعنی خبر مزار شریف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بچوں جبھی بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنائی دے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ درود پڑھنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ اتنا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اگلا اور آپ کو اگلی کلاس میں سمجھایا جائے گا۔ یہ چند نکات ہیں جو آپ کو یہ سبق سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی نالج میں اضافہ ہونے کے لیے ویکیپیڈیا سے اس کا مواد لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو ایک بار سرسری پڑھ لیجئے یا رکھ لیجئے تاکہ وہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے۔ یا پھر اور کتابیں آپ کو بکس وغیرہ پڑھنا ہے یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور جاننا ہے سبق سے ہٹ کر، تو ویکیپیڈیا پر آپ جا کر ابوبکر ماریں گے تو آپ کو اس طرح دکھائی دے گا اور آپ تفصیلی طور پر پڑھ سکیں گے۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے مختصر جوابی بٹ نمبر 2، مختصر جوابی سوالات پڑھیے لکھیے۔ جو بٹ نمبر 2 ہے آپ کی وہ مکمل کرنا ہے اور سوالات کے جوابات PDF سے دیکھ کر لکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔